السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ موت برحق ہے، ہر انسان ہو یا حیوان ہو، سب کو آنی ہی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان یا حیوان جس کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، ہر ایک کا دن مقرر ہے اور ہر ایک کی زندگی لکھ دی گئی ہے کہ اس نے اتنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہر انسان، جانور، پرندہ ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہے، اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں اس نے گزار کے ہی جانا ہے اور موت آنی ہی آنی ہے۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب قیامت بھی آئے گی، جب انسان، حیوان سب فنا ہو جائیں گے۔ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے حکم سے سب انسان، حیوان، جن، چرند پرند سب فنا ہو جائیں گے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا، اور اللہ کے حکم سے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب واپس زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وہ حشر کا دن ہوگا جب ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، سب کا حساب لیا جائے گا۔ ہمارے جسم کے جتنے پارٹس ہوتے ہیں سب ہماری گواہی دیں گے۔ اگر تو ہم نے ان کے ذریعے اچھے اعمال کیے ہیں تو ہماری سفارش کریں گے اللہ سے، ہماری گواہی دیں گے، اور اگر ہم نے برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کی طرف سے وہ ہمارے گواہ بن جائیں گے۔ ایون قرآن پاک ہو، ہم نے قرآن پاک کو بھی اگر تو ہم نے اس کی تلاوت کی ہے، ڈیلی اس کو پڑھا ہے، تو وہاں وہ ہماری سفارش کرے گا اللہ سے کہ یہ مجھے بندہ یہ روز پڑھتا تھا، اپنی ڈیلی لائف سے، اپنی بیزی روٹین سے وقت نکال کے یہ میرے لیے وقت نکالتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، میرے پہ عمل کرتا تھا۔ لیکن اگر ہم بس ایک سائڈ پہ ایک کبرڈ میں اس کو سجا کے رکھ چھوڑا ہے، نہیں پڑھتے ہیں، تب بھی وہ حشر کے دن ہمارا گواہ بن جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو اگر تو ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اس کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اگر برے اعمال ہوں گے تو اسی حساب سے ہمیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ زندگی میں، کرامن کاتبین، جن میں سے ایک ہے جو ہماری نیکیاں نوٹ کرتا ہے اور دوسرا ہے جو ہمارے گناہ نوٹ کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بھی عمل ہونا، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، اگر ہم نے اپنی اسمائل بھی کسی کو پاس کیا نا، اور اگر وہ اسمائل سامنے والے کی زندگی میں بہتر ثابت ہوئی ہے اس کے لیے، اس سے اس کو فائدہ ہوا ہے، اس سے اس کو کچھ حوصلہ ملا ہے، ہمت ملی ہے، تو وہ عمل بھی نوٹ ہوگا اور اس کا بھی آخرت کے دن اجر دیا جائے گا۔ کوئی چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، ہر عمل کا حساب وہ نوٹ ہے اور اس کا اجر ملے گا اور حساب لیا جائے گا ہم سے۔ تو ہمارے اگر عمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو وہ ہمارا پازیٹیو ہوگا، یعنی ہمیں نیکیاں زیادہ ہیں ہماری تو ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہماری گناہ زیادہ ہیں اور ہم جہنم میں جائیں گے۔ اس سارے حساب کتاب کے بعد ایک پل آتا ہے جہنم کے اوپر، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ وہ تیز ہے، جو انسانوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ ایسے انسانوں کو جو کافر تھے یا جن کے گناہ زیادہ ہے، جو گنہگار ہیں۔ اب جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تو بہت آسانی سے بھاگتے دوڑتے، ان کا راستہ بہت آسان ہوگا، بہت جلدی وہ وہاں سے گزر جائیں گے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ پل بہت باریک تھا اور بہت تیز تھا، مشکل پیش آئی، نہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ بہت آسانی سے وہاں سے گزر جائیں گے۔ لیکن جن کے اعمال برے ہوں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، جیسے کہ کافر، وہ تو ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے اس کے اوپر، پہلے قدم پہ ہی وہ لرز جائیں گے اور وہ اس پل سے نیچے گر جائیں گے۔ اور جہنم ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، جہنم چیخ رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، آگ میں بھڑک رہے ہوں گے۔ جہنم کے بھی درجے ہیں، جیسے جنت کے 7 درجے ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں۔ جو انسان جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا، جس کے اس سے کم ہوں گے وہ اس سے دوسرے سٹیپ پہ ہوگا، جس کے اس سے کم ہوں گے وہ تیسرے سٹیپ پہ ہوگا، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، سارے جنت میں جائیں گے، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد جتنی سزا ملے گی وہ ساری کاٹ کے، اپنی سزا کو پورا کر کے
اس کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ تو اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس پل کے اوپر چل سکیں۔ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل کے اوپر سے گزریں گے، وہ گزریں گے، ان کے پیچھے ان کے امتی گزریں گے، ان کے امتی پھر جو نیک ہوں گے وہ تو بہت آسانی سے گزر جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے مشکل ان کے لیے آئے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اس لائق بنانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ خوشی سے فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میرے امتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے، اتنی اچھی زندگی گزارنی ہے۔ جو لوگ دنیا میں یہ سوچ کر جیتے ہیں نا کہ ہماری آخرت ہے، ہم نے آخرت میں بھی جواب دینا ہے اور ہم نے اپنی آخرت بہتر بنانی ہے، وہ دنیا میں مشکلات کاٹتے ہیں، دنیا میں تکلیفیں کاٹتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی تکلیفیں، مشکلات، آزمائشیں کوئی میٹر نہیں کرتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو آخرت ہوگی نا وہ بہت بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دیں گے، وہ راستے بنائیں گے ہمارے لیے۔ لیکن جو لوگ نہیں سوچتے، بس اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اچھا پڑھ لیں، اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، برانڈڈ چیزیں لیں، برانڈڈ چیزیں استعمال کریں، بس اپنا شان و شوکت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم کیا پھر منہ دکھا پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ ان کے سامنے ہم نظریں اٹھا پائیں گے؟ وہ جو ہمارے لیے راتوں روتے رہے بیٹھ کے، پوری پوری رات وہ رو کر گزارا کرتے تھے اپنی امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، انہیں معاف فرما دے، ہمارے لیے ساری ساری رات آنسو بہایا کرتے تھے اللہ کے سامنے، جبکہ انہیں کیا ضرورت تھی اس سب کی؟ انہیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی، انہیں تو پہلے ہی جنت کی بشارت مل چکی تھی، وہ تو پہلے سے ہی جنتی تھے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ضرورت تو ہمیں ہے گڑ گڑانے کی، ضرورت تو ہمیں ہے معافی مانگنے کی، ہمیں اپنے لیے اللہ کو منانا ہے، لیکن ہم نہیں کوشش کر رہے، ہم بھاگ رہے ہیں، یہاں سے بھی پیسہ حاصل کر رہے ہیں، وہاں سے بھی کر لیں، جہاں جہاں سے آ سکتا ہے بس ہم اکٹھا کر لیں جتنا کر سکتے ہیں، بس اپنی دنیا سنوار لیں، اس کو بہتر بنا لیں، باقی ٹھیک ہے، ایک ہی زندگی ملی ہے، کون سا دوبارہ ملے گی، اس کو جی لیتے ہیں جتنی اچھی گزار سکتے ہیں۔ خیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، فرما دیں گے، کوئی بات نہیں، کیوں بھائی، اللہ کی تو شان ہے، وہ تو معاف فرمائیں گے ہی، لیکن ہمیں بھی تو اپنے دنیا میں آنے کا حق ادا کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جس محبت سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جتنی نعمتیں ہمیں دنیا میں دی ہیں، ان کا شکر بھی تو ادا کرنا ہے، ان کا حق بھی تو ادا کرنا ہے، اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ انسان آج ہماری ہیلپ کرتے ہیں تو ہم 1000 دفعہ انہیں کہتے ہیں تھینک یو تھینک یو تھینک یو، بار بار کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ان کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، ایک بار بھی نہیں کرتے۔ کھانا کھانے کے بعد جہاں ہمیں ڈیلی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہر چیز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی بات کریں، اچھے انسان ملیں، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، وقت بہت کم ہے، زندگی بہت چھوٹی رہ گئی ہے، کب ختم ہو جائے گی نہیں پتہ، بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اگلے لمحے بھی ہم ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں پتہ، ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے، پھر ہم کس لیے اتنی لمبی پلاننگز کرتے ہیں، کس اکڑ میں جی رہے ہیں ہم، جبکہ ہم تو ایک پل کے بھی اپنی مرضی سے نہیں جھپک سکتے، ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، پھر بھی ہم میں اتنی اکڑ ہے، ہم سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹے لیول کے لوگوں کو ہم سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ یہی اعمال ہیں ہمارے، یہی ہماری حرکتیں ہوں گی جو ہمیں جہنم میں لے کر جائیں گی۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے مگر یہ راضی نہیں ہوں گے، ہمیں صرف اپنے حق ادا کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، والدین کی عزت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرنی ہے، استاد سے محبت کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، جو بیمار ہیں ان کا خیال کرنا ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، جتنے حقوق العباد اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔
ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے، فرض نمازیں ادا کرنی ہیں، قرآن پاک کی ڈیلی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہے، تبھی ہماری زندگی بہتر ہوگی، تبھی ہم اپنے رب کو راضی کر پائیں گے، تبھی ہم اس پل صراط سے آسانی سے گزر پائیں گے، ورنہ وہ ہمیں کاٹ پھینکے گا۔ تو خدا را خیال کریں تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اچھا انسان بنائیں اور ہم سب سے راضی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔